کہ ایک شخص پورے سال کے روزے رکھنے کی نیت کرے بلا تعطل بلا ناغا، اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، عنوان ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے حوالے سے آپ نے علماء کی بہت سی باتوں کو سنا، میں بھی اس کے اندر اپنا کچھ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ملتمس ہوں کہ جو باتیں آج میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا آپ احباب نے اس کو یاد کرنا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے آئے، جتنے بھی فتنے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی بنیاد، تمام کے تمام فتنوں کی بنیاد حدیث کا انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار ہے، فعل کا انکار ہے، عمل کا انکار ہے۔ رسول اللہ کے قول، فعل اور عمل کے انکار کے بغیر کوئی فتنہ پنپ ہی نہیں سکتا، کوئی فتنہ اٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی فتنہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، معاشرے میں موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی فتنہ آئے گا وہ رسول اللہ کی ایک حدیث کا انکار کرے گا، دوسرا آئے گا وہ دوسری کا انکار کرے گا، کچھ آدھی کو مانے گا، کچھ کسی کو مانے گا۔ میرے بھائیوں، دین اور شریعت حقیقت میں کس چیز کا نام ہے؟ محدث اثر مولانا زبیر علی زئی صاحب کے شہر کے اندر انہی کی بعض باتوں کو بھی آپ احباب کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ دین اور شریعت پوری عمر انہوں نے اس بات کے اوپر گزار دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کو یہ مغالطہ ڈالا کہ یہ جی قرآن 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 کو بھی حدیث رسول کے بغیر نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ قرآن میرے اور آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا اور نہ ہمیں پتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو غور کیجئے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں تو سچ بولتے ہوں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، لیکن دین کے احکامات، اس کی تشریح اور اس کی توضیح کے بارے میں معاذ اللہ رسول اللہ غلط بیان نہیں کریں گے؟ یہ آپ کو منکرین حدیث نے، استحکار حدیث والوں نے، استخفاف حدیث والوں نے وہم ڈال دیا کہ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ دنیا میں جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ شخص آئے سامنے ہمیں بتا دے کہ حدیث رسول کے بغیر وہ قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ کیسے مان سکتا ہے؟ قرآن پاک کو ماننے کے لیے رسول اللہ کی حدیث کو ماننا ضروری ہوگا، اور رسول اللہ کی حدیث، آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوگی، رسول اللہ کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے جن کی بات دین ہے، اور یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر افضل الخلائق بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابو بکر کی بات دین ہے، عمر کی بات دین ہے، عثمان کی بات دین ہے، علی کی بات دین ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ ان چاروں کی بات دین کے مطابق ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جس کی ذات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بات دین ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کتنا ہے؟ دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین کیسے لینا چاہیے؟ دین کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ آج اس حوالے سے چند احادیث اور چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے اتم نبوت کا فتنہ دم توڑ جائے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو دفاع صحابہ کا مشن سمجھ میں آ جائے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم اتفاق امت اور اتحاد امت کا فلسفہ بھی سمجھ آ جائے، اور امت کے مابین جتنے اختلاف ہیں سب ختم ہو جائے۔ حدیثیں آپ نے سنی ہیں، صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ وقت ضائع نہ اور زیادہ سے زیادہ بات ڈلیور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ یہ سب حدیث آپ نے سنی بھی ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا اور رسول اللہ سے سوال پوچھنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ جب وہ سوال کرتا تو صحابہ اس کے انداز کو دیکھتے اور سمجھ جاتے سوال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو جواب کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ جواب دے دیتے
احسان کا مطلب یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان تو یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر اور اس طرح سے کر اور اس انداز سے کر کہ تجھے محسوس ہو تو رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو گمان کر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ جواب دے دیا تو آگے سے کہتا صدقتا۔ یہ عجیب بات ہے، پہلے سوال کرتا کہ علم نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے ہیں تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ کے بندے، تو رسول اللہ کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے آیا؟ پوچھتا ایسے ہے جیسے علم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو صدقتا ایسے کہتا ہے جیسے سارا ہی علم۔ یہ کیا انداز؟ یہ صحابہ کے لیے حیرانگی کی بات ہے، اور صحابہ نے ایسا انداز کبھی نہیں تھا دیکھا کہ ایک سائل سوال پوچھتا ہے اور اس کے بعد جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو اس جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کیا انداز ہے؟ اور اس کو پہچاننے سے بھی قاصر تھے، اور اس کے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے اوپر سفر کے بھی آثار نہیں، حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص گیا تو صحابہ نے پوچھا پتہ کون تھا؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ آسمان سے جبریل امین آئے تھے، اللہ کے رسول آسمان سے، سات آسمان کی بلندیوں سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل فرمایا، اور وہ آپ کے پاس آئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ نقطہ مجھے، آپ کو، اہل حدیث کو، دیوبندی کو، بریلوی کو، مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی قسم اختلاف آج ہی ختم ہو جائے۔ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ اللہ کا مقرب فرشتہ، رسول کریم، رسول امین، یہ اللہ رب العزت آسمان سے نازل کرے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل فرمایا، یہ آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی ذرا گفتگو سن لیجئے۔ اصول یہ تھا، اور وہ بات بھی حدیث تقریری بن جاتی، لیکن تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، وہ جو دین سکھلا کے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، مجھے، آپ کو، قیامت تک کے امتیوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جبریل امین یہ دین سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ جب آسمان سے بھی اترے انہیں دعوت خطاب نہیں دیا جائے گا، انہیں گفتگو کا نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ رسول اللہ سے سوال کریں گے، اور دین وہ ہوگا جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی زبان سے جو بات ادا ہوگی وہ دین ہوگا، اور اس بات کے دلائل قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، اور اس بات کے دلائل اگر آپ قرآن و سنت سے لیں تو اس کے اتنے دلائل ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ تو سنا کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جو رسول اللہ تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے وہ حکم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے براہ راست حکم نازل نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیتیں نازل کی ہے، یہ بات تھوڑی شاید مشکل ہو لیکن عام فہم انداز میں آپ نے سمجھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہادات کرتے رہے۔ جو اجتہاد اللہ رب العزت کو منظور ہوا، جو حکم اللہ رب العزت کو منظور ہوا، وہ اصل میں اللہ ہی کا حکم ہے، اور جو منظور نہ ہوا اس کی رسول اللہ کی زندگی ہی میں اللہ رب العزت نے اصلاح فرما دی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن پاک کی آپ ایک آیت کو مد نظر رکھیں تو اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ آیت تو بیان کی جاتی ہے اہل حدیث کے اندر بھی اور علماء کے اندر بھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
کہ رسول اللہ کی بات وہی ہے، یہ بات ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن قرآن پاک کے ایک مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی بات کے بارے میں جو حکم بیان کیا ہے وہی میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہی مسلک اہل حدیث ہے، وہی مسلک اہل سنت ہے، اور وہی عقیدہ مسلمان ہے جس کو آج ہم فراموش کر چکے ہیں، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو۔ تینوں اگر یہ بات سمجھ لیں تو کبھی بھی رسول اللہ کے حکم کو فراموش نہ کریں۔ وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کو بھی آج کے بعد آپ نے معاشرے میں عام کرنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع کے اوپر چند جھاڑیوں کو کاٹنے کا، چند تنوں کو، چند درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور چند کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ درختوں کو کاٹتا ہے، یہ تو آپ کہتے تھے منع کرتے ہیں۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو۔ یہودیوں نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے یہودیوں نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ رسول اللہ کا یہ بشری تقاضے کے مطابق کوئی حکم ہو سکتا ہے۔ آج غامدی کا سارا فتنہ اس ایک بنیاد کے اوپر ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی نبوی ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ رسول اللہ کا یہ حکم بشری ہے، یہ حکم نبوی ہے؟ غامدی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ تقسیم جو غامدی اور منکرین حدیث نے کی ہے، اس کی ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور اس کے رد میں قرآن پاک کی یہ واضح آیت ہے کہ یہودیوں نے بھی یہی مغالطہ صحابہ کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ رسول اللہ نے حکم جو دیا ہے یہ اپنے اجتہاد سے دیا ہے، اور اللہ رب العزت اس اجتہاد کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈالتا رہتا ہے یہ جی رسول اللہ کی یہ جو داڑھی ہے نا یہ ان کی بشری عادت کے مطابق تھی، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ جو پگڑی یا سر کو ڈالتے تھے یہ بشری ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ جو بلی ہے نا اور یہ جو کتا ہے ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اگر بلی پالی جا سکتی ہے تو کتا بھی پالا جا سکتا ہے۔ یہ جو موسیقی ہے نا یہ شیطانی آلات نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ کی زندگی کو ادھر تقسیم کر رہا ہے، ایک رسول اللہ محمد ابن عبداللہ اور ایک رسول اللہ محمد الرسول اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ میرا اور آپ کا اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، اور رسول اللہ جو اجتہادات کرتے اللہ رب العزت اگر جس طرح رسول اللہ کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری، کہ رسول اللہ نبی ہے، رسول ہے، ان کے سامنے اگر کوئی غلط بات ہوگی تو وہ اسے ٹوک دیں گے، اگر وہ نہیں ٹوکیں گے تو حدیث بن جائے گی، حدیث تقریری ہو گئی۔ رسول اللہ نے سکوت اختیار کیا۔ بتائیے کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے جس کی خاموشی بھی دین ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کی خاموشی بھی دین ہے کیونکہ وہ غلط بات میں خاموش، رسول اللہ تو غلط بات میں خاموش نہیں رہ سکتے اور اللہ تعالیٰ خاموش رہیں گے۔ غامدی صاحب، اللہ رب العزت رسول اللہ کو فیصلہ کریں جو دین کے اندر مطلوب اور مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خاموش رہیں گے جبکہ وحی کا نزول ہو رہا ہو، جبکہ جبریل امین اتر رہے ہو۔ غور کیجئے، حکم صحابہ کو درخت کاٹنے کا اور چھوڑنے کا کس نے دیا تھا؟ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مغالطہ یا وسوسہ یا اشکال دماغ میں آ گیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ اے اللہ کے رسول کے صحابہ، جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے درخت، وہ رسول اللہ کے حکم سے نہیں تھے کاٹے اور رسول اللہ کے حکم سے نہیں تھے چھوڑے، بلکہ اللہ کے حکم سے کاٹے تھے۔ غامدی صاحب، پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، آپ کا باطل فلسفہ صرف اس ایک آیت کے سامنے ڈھیر ہے۔ وہ حکم کہ یہاں سے کاٹو، یہاں سے چھوڑو، آپ کہتے ہیں ہر حکم قرآن پاک میں موجود ہے، آپ کے سامنے یہ آیت رکھ رہا ہوں۔ بتائیے
قرآن پاک میں ماضی کے صیغے کے ساتھ یہ ذکر تو موجود ہے، جو کاٹے تھے، جو چھوڑے تھے، وہ اللہ کے حکم سے چھوڑے تھے، وہ اللہ کا حکم دکھائیے کہ یہ کاٹ دو اور یہ چھوڑ دو۔ قرآن پاک پورے قرآن میں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ یہاں سے کاٹ دو اور یہاں سے چھوڑ دو۔ آپ تو کہتے ہیں سارے احکامات قرآن پاک کے اندر دکھا دیجیے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جس حدیث کے ذریعے مغالطہ ڈالتا ہے نا آپ کو اور مجھے، وہ جی پیوند کاری کی حدیث پھر کیا ہے؟ ایک جی ذاتی رسول اللہ کے جو اجتہادات ذاتی بھی اگر اس کی بات مان لی جائے، ان کے اوپر بھی اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کیا۔ ایک بندے کی طبیعت ہے وہ نہیں کھانا چاہتا، اللہ نے آسمان سے ان کے اس اجتہاد کے بارے میں آیت نازل فرما دی، لیما تحرم ما احل اللہ لک۔ پیارے نبی آپ اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتے، آپ حرام کریں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا، آپ کا یہ مقام نہیں۔ رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی کو اپنا سمجھ کے کہ اس کے ساتھ تو عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تو میرا اپنا ہے، اس کے ساتھ تو بعد میں بات ہو جائے گی، ابھی قریش مکہ اور کفار مکہ کھڑے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کے اور شوق اور رغبت ہے، کیسی عمدہ نیت ہے کہ ان کو میں تبلیغ پہلے کروں، یہ ہدایت پا جائیں، یہ بڑے بڑے سرداران اگر راہ راست پہ آ جائیں گے تو مکہ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو جس کو اپنا سمجھتا ہے حق بھی اسی کا کہ پہلے اسے جواب دے۔ کفار اور قریش مکہ کو جواب نہیں دینا۔ تو پھر اگر ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں احکامات نازل فرما دیے تو گامدی صاحب اس پیوند کاری کی حدیث کے بارے میں بھی رسول اللہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے حکم کو واپس لے لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ اور حیران رہ جائیں گے، یہ جو اشکال ہے، یہ جو فتنہ ہے، اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں اور حج کے اندر موجود ہیں، اور حج کی آپ کو پتہ فضیلت اور منقبت کیا ہے کہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تو صحابہ یہ باتیں جب سنتے تھے ان کے دل میں سوال پیدا ہو جانا چمبے کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال امت کے مرد اور عورت پہ فرض ہے؟ صحابہ کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کو اگنور کیا، پھر کھڑے ہوئے پھر سوال کیا، پھر کھڑے ہوئے پھر سوال کیا، 3 مرتبہ سوال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، اور 4تھی مرتبہ بلایا، کون ہے جو سوال کرتا ہے اس کو لے کے؟ وہ آئے، آپ میرے سے پوچھتے تھے، کہا جی ہاں، اس بات کے اوپر اللہ کے لیے غور کیجئے، ان واقعات کو یاد کیجئے۔ آپ پوچھتے تھے، کہا جی ہاں، کہا لو قلت نعم، آپ جب میرے سے پوچھتے تھے کہ امت کے مرد و عورت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے، لو قلت نعم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ دیتا، نعم نون عین میم 3 حرف، ارے اردو میں 4 یا 5 حرف لائے، جی ہاں یا علی جی، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا جی ہاں تو امت کے ہر شخص کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس حدیث سے آپ نے کیا مفہوم نکالا کہ دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف نام کہہ دے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار کر اپنی سنتوں کی طرف بلائیں، اپنے دین کی طرف بلائیں، اپنی شریعت کی طرف بلائیں، تمہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی، اعمال ویسے کرو جیسے میں نے کیے، اتباع ویسے کرو جیسے یہ صحابہ کر رہے ہیں، اور یہی صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ کی نماز، یعنی رسول اللہ آپ کو حکم دے، حکم رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ اگر یہ بات آج سمجھ آ جائے تو شاید آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے بندو، شریعت دین صرف اور صرف رسول اللہ کی بات کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اپنے صحابہ کو کیسے سمجھائی یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حلاج بن رافع آئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. رسول اللہ نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جائیے. آپ نے یہ حدیثیں سنی ہیں دہرانے کے لیے، یادگیری کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اپنا منہج، اپنا مسلک، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبند اور بریلوی کا جو حقیقی اصل عقیدہ نقطہ نظر اجماعی ہے اور ہونا چاہیے، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہے وہ یہ ہے. یہ دین ہے. یہ صرف دعوت مسلک اہل حدیث کی، دعوت اسلام بھی یہی ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے بندو، اللہ کی قسم اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جو معاشرے کے اندر ایک فتنہ موجود ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر نیک عمل ہو رہا ہو، اس کو نہ روکی. ہم اہل حدیثوں کے وہابیوں دیوبندیوں کے اوپر یہی اعتراض کیا جاتا ہے نا، اور یار نیکی دی بنیاد کے اوپر، یار نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر کوئی بندہ عمل کر رہا ہے، اس کو روکا نہ جائے، ٹوکا نہ جائے. وہ جو جی چاہے کرتا رہے، وہی دین ہے. وہ بھی دین بنا دیا جاتا ہے. یہاں پہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ خلاد بن رافع صحابی رسول ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز. نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ بار بار رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں. رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹ جائیے. آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا. لوٹ جائیے. بالآخر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گئے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے بتائیے. رسول اللہ نے کہا اب میں آپ کو بتلاتا ہوں. جب آپ رکوع کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں رکوع میں آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. جیسے آج کل ہم نمازیں پڑھتے ہیں ٹھک 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 ٹھک، ادا کو اطمینان اعتدال کی سنت سے محروم کر کے آج بھی نمازیں ایسی پڑھی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد بن رافع کو کس بات کی نصیحت کی؟ کہ اعتدال کی سنت کو اپنا لو. اب ہم اگر اہل حدیث بالعموم اہل حدیث کے اوپر الزام لگتا ہے، دیوبندی بیچاروں کے اوپر بھی الزام لگتا ہے بدعت کے حوالے سے، یہ جی باپی بڑے سخت ہیں جناب، یہ بس آج تک فاتحہ، حلف الامام، رفع یدین، آمین، ان چکروں سے ہی باہر نہیں نکلے. اللہ کے بندو، یہ کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اور یہ کسی مولوی کا یا علامہ کا یا مفتی کا یا ڈاکٹر کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک صحابی رسول کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. بعین اسی طرح کی نماز حضرت حذیفہ کے سامنے ایک تابعی نے پڑھی. آکے حضرت حذیفہ کو سلام کیا. حضرت حذیفہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. بار بار اس نے بھی آگے یہی کہا کہ حذیفہ مجھے اس سے اچھی آتی نہیں. حذیفہ نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد کو جواب دیا، لیکن ایک جملے کا اضافہ کیا. اب یہ سنیے، یہ کسی اہل حدیث وہابی دیوبندی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ ہے. حذیفہ نے سوال کیا منذ کم تصلی ہکذا، کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس تابعی نے کہا میں 40 برس سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے جواب میں فتویٰ دیا اذن ما صلیت الان، تو پھر یاد رکھ لے تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا. اور مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے اگر تو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا تو تجھے امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ نماز ہی دین ہے، نماز ہی دین کا ستون ہے. اور وہی تیری نماز رسول اللہ کی نماز جیسی نہیں ہے. سنت اعتدال موجود نہیں ہے. رسول اللہ کی ایک سنت کے بغیر تو نماز پڑھتا ہے. میرے اور آپ جیسا کوئی مولوی ہو مسجد میں کوئی نمازی آئے نا، وہ یا حدیث ہو یا دیوبندی، اس کو کوئی کہہ دیا حدیث کہہ دیا رفع ہے، وہ یار دفع کر نماز تے پڑھے یا نہ پڑھن دے. صحابہ نے یہ کیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ہم سے پوچھتے ہیں جی علامہ صاحب، مجھ سے ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ سوال کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی نماز ہونے نہ ہونے کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، قبولیت ناقبولیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نماز رسول اللہ کی نماز جیسی نہیں ہے. بس یہ جواب ہم دے سکتے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے، مولوی کا فتویٰ نہ سمجھ لینا کہ آئے تھے
لاہور سے اور یہ فتویٰ لے کے چلیں گے. میرا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا فتویٰ. اور دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے وضو کیا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعتوں کو ادا کیا، 40 سال کی بات نہیں ہو رہی، 10 سال کی بات نہیں ہو رہی، 5 سال کی بات نہیں ہو رہی، 1 ہفتے 1 دن یا 5 نمازوں کی بھی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی فرضی نماز کی بات ہو رہی ہے. صرف 2 رکعت نفل نماز کو ادا کیا جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ نے اب جواب دینا ہے اس 2 رکعت میں اور اس 40 سال کی نماز میں کس چیز کا فرق ہے؟ بتائیے. سنت رسول کا فرق ہے. اللہ کی قسم سنت رسول کا فرق ہے. اگر 2 رکعت سنت کے مطابق ہو تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں 40 سال بھی پڑھی جائے تو صحابی رسول کہتے ہیں تو نے ایک بھی. دوسری حدیث کی طرف آئیے. کاش یہ دین مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ، یہ جی نیک نیتی کی بنیاد پہ جو مرضی کری جاؤ. نیک نیتی یہ ہے تو کل بھی ٹھیک ہے، 40واں بھی ٹھیک ہے، چہلم بھی ٹھیک ہے، اور چھوڑیے ان باتوں کو، جیو اور جینے دو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ. اس طرح کی باتوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. رسول اللہ کے صحابہ ہیں 3 جرنیل عظیم. ماں عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھتے ہیں. سب کو یہ تقریباً حدیث یاد ہوگی، لیکن اس میں سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ آپ نے اخذ کر کے جانا. اچھا تینوں ماں کے سامنے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں رسول اللہ کی زندگی میں تو اللہ نے بڑی برکتیں دی ہیں. رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے اللہ نے سارے معاف کر دیے. میں ساری زندگی بلا ناگا روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا ہاں رسول اللہ کی تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، میں لیکن ساری زندگی پوری رات قیام کروں گا. تیسرے نے کہا ہاں جی رسول اللہ کی تو بڑی شان و عظمت ہے اور ان کے اوقات میں تو بڑی برکت ہے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ کہہ کے یہ جملے باہر نکلے. ماں عائشہ جیسی فقیہہ سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہے مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فوراً اطلاع کی کہ آپ کے ابھی 3 صاحب آئے تھے، یہ باتیں کر کے چلے گئے. رسول اللہ کا انداز بھی دیکھیے، دوڑتے ہوئے تیزی سے باہر آئے اور ان تینوں کو جا کے روک لیا. یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ کہا جی ہاں یہ باتیں کر کے گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی انداز میں تینوں کو جواب دیا. کہا اس زمین کی پشت کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دنوں کا چھوڑ دیتا ہوں. تو نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا، ایک بھی ناکہ نہیں کروں گا. دوسرے کو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہوں. تو نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں اور قیام بھی کرتا رہوں گا. تیسرے کو کہا میں اللہ کے سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میری سنت یہ میں نے شادیاں کی ہیں، اور تو کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں. اب آپ نے غور کرنا ہے کیا روزہ رکھنا نفلی رسول اللہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ پیر جمعرات کا ثابت ہے، 13ویں 14ویں 15ویں چاند کی راتوں کے ثابت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہینوں کے اندر پیدر پہ روزے بھی ثابت ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو روک کے کہہ رہے ہیں تو سارے سال کے روزے رکھنے کی نیت کر رہا ہے، اور اگر جو جملہ بولا تو ساری رات کا قیام، رسول اللہ سے قیام پوری رات کا بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تو ہر روز قیام کی نیت کر رہا ہے. ایک جملہ کہا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. اور نیک نیتی ہو تو جو مرضی امتی بھی کرتا چلا جائے. یہاں صحابہ کی نیت کیا تھی؟ نیک نیتی تھی. عمل کی دلیل موجود تھی، اور عمل کی دلیل موجود ہو جانے کے بعد بھی دین کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل. اور دین کتنا ہے؟ جتنا رسول اللہ دے کے گئے ہیں. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے فمن راغب عن سنتی،
صحابہ کو کہہ رہے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اور اعراض کا یا راغبہ کا جو ترجمہ اگر صحیح معنوں میں کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ جو میرے سے آگے بڑھے یا میرے سے پیچھے رہ جائے. ایک ہی جملے میں تینوں کی اصلاح فرما دی. دو نے آگے نکلنے کی کوشش کی تھی اور ایک نے پیچھے رہ جانے کی کوشش کی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، عبداللہ ابن عباس کا، حضرت علی کا یہ حدیث رسول اللہ کا فتویٰ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی فتویٰ اسی حدیث کی روشنی میں دیا کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں پیدا ہو، آب زمزم سے وضو کرے اور ہر روز رات کا قیام کرے اور ہر روز صبح کا روزہ رکھے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی ہر روز پوری رات کا قیام کرتا رہے، نہ ایک روزے کا ثواب ملے گا نہ ایک قیام کا ثواب ملے گا. اور رسول اللہ یہی اپنے صحابہ کو اس حدیث میں سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص پورے سال کے روزے رکھنے کی نیت کرے بلا تعطل بلا ناغا، اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اور ایک شخص اٹھے رمضان کے صرف 30 روزے رکھے اور اس کے ساتھ کیا کرے؟ شوال کے 6 روزے ملا لے. کتنے روزے؟ صرف 6. اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. بتائیے ان 6 روزوں میں اور اس پورے سال کے روزوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ سنت رسول کا فرق ہے. اگر سنت رسول کے مطابق صرف 6 روزے رکھ لے گا پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. اور ایک شخص خلاف سنت پورے سال کے روزے رکھے گا ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا. دونوں میں فرق اگر ہے تو صرف سنت رسول کا فرق ہے، حدیث رسول کا فرق ہے، قول رسول کا فرق ہے، عمل رسول کا فرق ہے. میں اور آپ کس بات کی مولی؟ ہم نے حدیث رسول کو کیا سمجھا؟ ہم نے بولے ہم نے تو رسول یا جو حکم نبوت کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں اگر آپ ان احادیث کو آپس میں میچ کریں یا منطبق کریں آپ حیران رہ جائیں کہ حضرت عمر آئے رسول اللہ کے سامنے ترات کھول کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. محبت کا اظہار کیا. رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت ابو بکر نے کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھتا. حضرت عمر نے دیکھا لال سرخ ہو چکا ہے. حضرت عمر نے فوراً کتاب چھوڑ دی، تورات کو چھوڑ دیا کہ میرے سے کوئی سنگین نوعیت کی غلطی ہوئی. اور غلطی کیا ہوئی ہے؟ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے لو بدا لکم موسیٰ، اے عمر تم تورات کی بات کرتے ہو. لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آ جائیں فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے عمر تو تورات کی بات کرتا ہے، اگر موسیٰ آ جائیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو تو تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے. رسول اللہ کے بعد اولو العزم رسولوں میں سے موسیٰ آ جائیں. پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ رسول ہیں کہ نہیں؟ نبی ہیں کہ نہیں؟ اگر عمر تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو اے میرے مسلمان بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، بریلوی بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، رسول اللہ کے بعد موسیٰ کے پیچھے چلنے والا بھی راہ راست سے ہٹ جائے گا. تو رسول اللہ کے بعد اپنے فقیہ کے پیچھے چلنے والا، اپنے امام کے پیچھے چلنے والا، اپنے مفتی کے پیچھے چلنے والا، اپنے مولوی کے پیچھے چلنے والا، اپنے پیر اور فقیر کے پیچھے چلنے والا، اور گمان یہ رکھنا کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائیں گے تو تم نے حدیث رسول کو صحیح طرح سمجھا ہی. لو کان موسیٰ حیًّا، یہ بھی انتہا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر موسیٰ زندہ ہو کے پلٹ آئیں ثم ادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پا لیں، یعنی اس دور میں زندہ ہو کے لوگ آئیں جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، لَتَّبَعَنِي، تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں کہ وہ بھی آئیں گے تو میری ہی اتباع کریں گے. اور میں اور آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ کے بعد ہم پیروی کریں گے، ہم تقلید کریں گے، ہم اتباع کریں گے تو فلاں کی کریں گے. اللہ کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام و مرتبے کو سمجھو تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، رسول اللہ ہی کی بات ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات اعلیٰ ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے فلسفہ نکال دیا؟ اللہ کی قسم یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا کہ رسول احترام بھی ہے اور رسول اللہ کا۔ میں تو یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ چچا عباس کا جو جواب ہے، جب ایک یہودی نے یہ سوال پیش کیا اور اس کے ذہن میں تھا عباس یا یہ جواب دیں گے یا یہ جواب دیں گے، جو بھی جواب عباس دیں گے پھنس جائیں گے۔ اس نے کیا سوال سوچا تھا؟ اس نے کہا عباس چچا کو، اے چچا عباس کو سوچ کے آیا، ایون جینیس تھا، سوچ کے آیا میں پوچھوں گا آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ اگر عباس کہیں گے رسول اللہ بڑے ہیں تو میں کہوں گا دیکھو جھوٹ بولتا ہے، خود عمر میں بڑا اور کہتا ہے رسول اللہ بڑے۔ اور اگر کہے گا میں بڑا ہوں تو میں لوگوں میں پھیلا دوں گا کہ دیکھو اپنے آپ کو نبی سے بڑا کہتا ہے۔ یہ ایک اس کے ٹیکٹکس اور ایک سوال ایسا شیطانی قسم کا ایجاد کیا کہ چچا عباس پھنس جائیں گے اور قربان جائیں چچا عباس کی ذہانت اور فطانت کے اوپر قربان جائیں۔ جب یہودی نے یہ سوال چچا عباس کے سامنے پیش کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے، تو فٹ جواب دیا بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، البتہ 2 سال قبل ان سے میں پیدا ہوا۔ یہودی اپنا منہ لے کے بیٹھ گیا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، اگر صحابہ کی نظر میں بھی رسول اللہ بڑے ہیں تو صحابہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی انسان تقلید کرے، جس کی انسان اتباع کرے؟ اتباع کے لائق واجب تقلید صرف ایک ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو خلیفہ راشد کے طرز عمل سے اور اس حوالے سے واقعات متعدد ہے، لیکن چونکہ انکار حدیث کی بات ہو رہی ہے تو اس واقعے کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ آج غامدی نامی فتنہ معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے، حدیث رسول کو نہ دین سمجھا جاتا ہے نہ شریعت سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو تمسک اختیار کیا یا جس طرح اس کو لیا، اگر آج امت ویسے ہی لینا شروع کر دے تو امت میں اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ کیا؟ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، انطلقوا کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی کو، کس کو؟ زبیر کو، کس کو؟ مقداد کو، جرنیل صاحبہ ہیں، عظیم الشان صاحبہ۔ رسول اللہ کی بات کے اوپر کیسے ایمان لے کے آئے؟ اس طرح کا ایمان لے کے آؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ یہ ایمان درکار ہے اللہ کو۔ جاؤ خاخ نامی وادی میں پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ملے گی ماہا کتاب، اس کے پاس ایک رسالہ بھی ہوگا، وہ رسالہ لے آنا۔ تینوں صحابہ پہنچے، خاخ نامی وادی میں پہنچے، جیسے رسول اللہ نے نقشہ کھینچا تھا، اونٹ بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے۔ آپ نے تینوں صحابہ نے اس عورت کی تلاشی لی، اس عورت کے حدیث کی تلاشی لی، اس عورت کے اونٹ کی تلاشی لی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بتایا تھا وہ بھی موجود ہے، اونٹ کا، وادی خاک کا، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ رکا موجود نہیں ہے۔ اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد اس عورت سے رکا نہ ملا۔ اس عورت نے، اور اگر میں اور آپ ہوتے میں سوچتا ہوں، اور ان کا مفہوم بھی یہی تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ ہماری تلاشی یہ کہتی ہے، ہماری تحقیق مفہوم یہ ہے، ہماری تحقیق تو کہتی ہے، ہماری تفتیش تو کہتی ہے، ہماری تلاشی تو کہتی ہے کہ رکا تیرے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہی ہے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے۔ غامدی ہوتا ہے یہ دیکھیں جی تحقیق کے مطابق، یہ جی سائنس کے مطابق، یہ دیکھیں جی فلاں کے مطابق، یہ حدیث جی سائنس کے مطابق نہیں ہے، یہ بات قرآن کی ہے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے دین میں۔ قول رسول صحیح سند سے موجود ہو وہ وحی الہی ہے، وہ حکم الہی ہے، اس کے اوپر ویسے ہی ایمان لے کے آنا ہے جیسے یہ 3 صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ عورت نے بڑی کوشش کی کہ ان کو چکر دے سکے، لیکن اس کو سمجھ آ گیا یہ عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں، یہ کسی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں، ان کو خبر دینے والا وہ ہے جس کو خبر آتی ہے آسمان کی بلندیوں سے۔ اور جملہ جو ان صحابہ نے بولا نا وہ عجیب ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ
او لنلقین الصیاح، کتاب نکال دے، رکا نکال دے، نہیں تو تجھے برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ اور آپ حیران رہ جائیں اگر اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی تو اس سے رکا نہ ملتا، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کے اندر اس انداز میں وہ پرچی چھپائی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ علماء سے تفصیل سے پوچھ لینا کہ کیا معاملہ تھا حاتم بن ابی بلتہ وغیرہ کا۔ جب انہوں نے کہا نا نکال دے رکا نہیں تو برہنہ کر کے تلاشی لیں گی، اس عورت کو سمجھ آ گئی، اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ رکا نکال کے دے دیا۔ یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اعتماد ہے، اور رسول اللہ کی حدیث کے آ جانے کے بعد میرا مثال دے رہا ہوں، دیوبندی بھائی سے، بریلوی بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کو حل بھی تو کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا، رسول اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے، آرڈیننس وہ مختلف مکاتب میں پہنچ رہا ہے، مختلف دفتروں میں پہنچ رہا ہے۔ ایک دفتر ہے مصر میں، وہاں پہ بھی حضرت عمر کا آرڈیننس پہنچا، اور وہاں اس دفتر میں جس وقت یہ آرڈر پہنچا عوف بن مالک اسی دفتر میں بیٹھے ہوئے قاضی کے سامنے۔ قاضی وہ حضرت عمر کا رکا کھول کے پڑھ رہا ہے، اور عوف بن مالک کو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر نے فیصلہ یہ کیا کہ آج کے بعد جس شخص کا انگوٹھا کٹے گا اس کو 15 اونٹوں کی دیت ملے گی، جو ساتھ والی انگلی کٹے گی اور اس کے ساتھ والی انگلی کٹے گی 10 اونٹوں کی دیت دی جائے گی، اس سے ساتھ والی انگلی کٹے گی 9 اونٹوں کی دیت دی جائے گی، اس کے ساتھ والی انگلی کٹے گی 6 اونٹوں کی دیت۔ حضرت عوف بن مالک کے سامنے پڑھ، اور حضرت عمر نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا تھا ایک حدیث سے رسول کی بنیاد کے اوپر کیا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ کسی شخص کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت کتنے اونٹ ہے؟ 50 اونٹ۔ حضرت عمر نے اپنی فہم و فراست سے اور فقاہت سے، اجتہاد سے اس 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کر دیا، اور کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، تو اس کی دیت 15 اونٹ ہونی چاہیے۔ ساتھ والی 2 انگلیاں اس کے بعد سب سے زیادہ قوی ہیں 10 اونٹ، اس کے ساتھ والی انگلی قدرے کمزور ہے 9، سب سے چھوٹی انگلی سب سے زیادہ کمزور ہے 6 اونٹ۔ اونٹ کتنے بنائے؟ 50۔ ہاتھ کے کٹنے کی دیت کتنی ہے؟ 50۔ عوف بن مالک نے قاضی کو کہا جس وقت تک میں عمر کے پاس پہنچ نہ جاؤں اور تجھے اطلاع آنا جائے اس وقت تک اگر اس طرح کا کوئی کیس آیا تو نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، 3 دن 3 راتیں صبر کیا، مصر سے بگاتے ہوئے مدینہ آئے۔ اے عمر، آپ نے جو فتویٰ اور آرڈیننس جاری کیا ہے انگوٹھا کے 15 اونٹ ہے، ساتھ والی 2 انگلیوں کے 10 ہے، اس کے ساتھ کے 9 ہے، اس کے ساتھ کے 6 ہیں، آپ نے جو یہ فتویٰ جاری کی ہے اس آرڈیننس اور فتوے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ، یہ میرا اور آپ کا مسلک ہے، یہ میرا اور آپ کا منہج ہے۔ حضرت عمر نے کہا یار 50 اونٹ دیت ہے، میں نے اپنی فہم سے اور فراست سے اور اجتہاد سے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا آپ نے اپنی فہم، فراست، فقاہت سے یہ فیصلہ کیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ پھر دلیل نہیں ہے، پھر یہ دلیل یار عوف آپ اتنی دور سے جو میرے پاس آگے جھگڑا کرنا شروع کر رہے ہو، آپ کے پاس میرے اس آرڈیننس کے خلاف کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ عوف بن مالک نے کہا جی ہاں، میرے پاس آپ کے اس آرڈیننس کے خلاف ایک دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہی مدینہ طیبہ تھا، میں عوف رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، قوت و طاقت میں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، اور میرے ذہن میں کئی مرتبہ جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ حضرت عمر کا جو پہلا جملہ ہے، کاتب کو کہا عمر کا آرڈیننس لکھو۔ عوف بن مالک اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ عمر پھر اپنے ہی آرڈیننس لکھوا رہے۔ جب عمر نے پورے کا پورا اپنی آرڈیننس لکھوا دیا تو کاتب سے کہا اب نیچے وہی آرڈیننس جو پہلے جاری کیا تھا، کہا پورا لکھو، پورا لکھ دیا۔ کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو کہ عوف بن مالک سے ہمیں یہ حدیث رسول ملی ہے اور وہ حدیث کو رقم کر دو۔ کاتب نے لکھ دی۔ کہا اب نیچے ایک اور جملہ لکھو۔ کہا کیا؟ کہا لکھو اوپر عمر کا آرڈیننس اور فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے، اور عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔
آپ بتائیے کیا صحابہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے کہ نہیں میں فیصلہ کر دیتا ہے بس اب نہیں ہو سکتا؟ خلیفہ راشد ہیں، ان کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے، رسول اللہ کی سند موجود ہے کہ سنت خلفاء راشدین کی پیروی ہونی چاہیے، لیکن ضد نہیں کی۔ اڑی صحابہ کا یہ مقام ہی نہیں، قول رسول آ جائے یا انہ لقول فصل، قرآن آ جائے یا حدیث آ جائے، قرآن آ جائے یا محمد فرق بین الناس آ جائے، یا قرآن آ جائے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کم از کم 100 سے زائد ایسے واقعات صحابہ کے موجود ہیں کہ جہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہوا تو صحابہ نے ان کے سامنے اگر حدیث آئی، قرآن کی آیت آئی، وہ یا قرآن کی آیت کی طرف پلٹ آئے یا حدیث رسول کی طرف پلٹ۔ آپ کو مشہور واقعہ آئی تب نہیں؟ حضرت عثمان نے اپنی خلافت، وہ بھی خلیفہ راشد ہے، ایک شخص آیا اور آ کے ڈرتے ڈرتے حضرت عثمان سے کہنے لگا، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا فروغ بھائی؟ حضرت عثمان سے آ کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں بیٹا دیا ہے۔ اچھا، مبارک کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ٹینشن یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی آج پورے 6 ماہ گزرے ہیں اور گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے مشورہ کیا، اور یاد رکھیے اس واقعے سے قبل عالم عرب میں اور عالم اسلام میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ ہی مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے مشورہ کیا، مورخین سے پوچھا، تاریخ دانوں سے پوچھا، 6 ماہ کا بچہ حضرت عثمان کو بھی سمجھ نہ آیا۔ حضرت عثمان نے کہا اس عورت کو جا کے سنسار کر دیا جائے۔ عورت کو جب سنسار کرنے لگے، منادی دی گئی، بازار میں اعلان ہوا فلاں عورت کو اس جرم کے تحت سنسار کیا جا رہا ہے کہ اس کے گھر میں شادی کے بعد 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ 6 ماہ کا صحیح سالم زندہ رہنے والا بچہ عالم عرب میں حرام کا بچہ مانا جاتا تھا۔ حضرت علی کے کان سے آواز آئی، حضرت علی نے بھی یہ اعلان سن لیا، دوڑتے ہوئے حضرت عثمان کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ اے عثمان، آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ آگے سے حضرت عثمان نے یہ کہا تو میرے کو بوتا پڑے؟ کہا اے علی، قرآن پاک میں وہ کون سا مقام ہے جہاں 6 ماہ کا بچہ ہے؟ کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اے علی، یہاں سے 30 ماہ کا حمل اور دودھ تو ثابت ہوتا ہے، 6 ماہ کا بچہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ، جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے تو کتنی مدت ہے؟ 2 سال۔ اے عثمان، اس 2 سال کو 30 ماہ سے نکال دیجئے تو باقی 6 ماہ کا بچہ قرآن پاک میں ثابت ہے۔ حضرت عثمان حضرت علی کو پکڑ کے تیزی سے دوڑتے ہوئے جہاں پہ حکم تھا رجم کرنے کا وہاں پہنچے، بھاگتے ہوئے ضد کی، تو میرے تو بہتا عالم ہے، تنو میرے تو بہتا پتہ ہے، تو زیادہ بڑا فقیہ ہے۔ نہیں، قرآن کی دلیل سامنے آگئی، اسی وقت مان لی، اسی وقت دوڑتے ہوئے گئے۔ اور عالم یہ ہے، قربان جائے اللہ کی قسم، یہ صحابہ کا قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر یہ اعتماد ہے۔ وہ جس وقت پہنچے نا، عورت کو گردن تک زمین میں دنسا دیا گیا ہوا تھا، اور اس کی بہن اس کے سرانے کھڑے ہو کے رو رہی تھی کہ ہائے تجھے اس جرم کے اندر، تجھے زنا کے اوپر سنسار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو دفن ہوئی بھی بہن مسکرا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی لا تحزنی ولا تبکی، نہ غم کر نہ رو، اللہ گواہ ہے اور اللہ جانتا ہے مجھے میرے خامد کے علاوہ کسی نے چھوا تک نہیں۔ حضرت علی نے، حضرت عثمان نے اس کے جب یہ جملے سنے، آنکھوں میں آنسو آگے اور کہنے لگے یہ عورت سچ بولتی ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ اور حضرت عمر کے دور میں اس سے بالکل ایک متضاد واقعہ ہو گیا۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا میں 2 سال بعد گھر آیا اور بیوی حاملہ ہے، 2 سال بعد، اور بیوی حاملہ ہے اور قسم اٹھا کے کہتی ہے مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، حمل بھی تیرا ہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کو سنسار کر دیا۔ حضرت عمر نے بھی فیصلہ کہ اس کو سنسار کر دیا۔ پاس معاذ بن جبل بیٹھے، لیس لک علی ما فی بطنها سبیل، اے عمر آپ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ ہیں
حضرت عمر کا آرڈیننس ہے، خلیفہ راشد ہے، معاذ بن جبل کہہ رہا ہے آپ کے فیصلے کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ کس وجہ سے نہیں مانتا؟ رسول اللہ کی زندگی میں بھی یہ مقدمات آئے ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں بھی زنا کے واقعات آئے ہیں، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے اوپر حد کو قائم نہیں تھے کرتے، بلکہ بچے کو پیدا ہونے دیتے تھے اور پھر عورت کے اوپر حد کو قائم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر اڑ گئے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ وہ عورت حاملہ ہے، سنسار کا حق کس کا ہے؟ صرف عورت کا، اور آپ اس عورت کو سنسار کریں بچے سمیت، میں نہیں کرنے دوں گا۔ سبحان اللہ، حدیث رسول ہے۔ شبیبہ غامدی آئی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا جا کے بچہ جن کے آ، پھر تجھے سزا دی جائے گی اگر تمہیں روک گے۔ کوئی ضد نہ کی، اگرچہ روایت کی سند کے اندر ضعف موجود ہے، بلکہ یہ جملہ بھی ملتا ہے اگر معاذ آج نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا کہ ایک عورت کو اور ایک بچے کو، عورت کو تو جائز سنسار کرتے، بچے کو تو بے گناہ سنسار کر دیا جاتا، اس کا جرم کیا ہے؟ اور آپ حیران رہ جائیں گے اس حدیث سے رسول کی اتباع کی وجہ سے اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جو آگے واقعہ پیش آیا وہ اس سے بھی زیادہ حیران ہو جائے۔ بچہ پیدا ہو گیا اور صحیح سند میں آتا ہے جب وہ پیدا ہوا اس کے 2 دانت بھی، چونکہ مدت حمل اس قدر بڑھ چکی تھی، 2 دانت بھی دودھ کے نکل آئے تھے۔ باپ نے اپنے بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم تیرے اوپر زنا کا جھوٹا الزام لگاتا تھا، یہ تو ہو بہو میرے جیسا ہے۔ عورت بھی سنسار سے بچ گئی۔ یہ ایک حدیث رسول کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کہ بچے کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، روک دیا معاذ بن جبل نے۔ عمر بن العاص نے آرڈیننس جاری کیا کہ نکل جاؤ، طاعون پھیل گیا، کوئی وادی کی طرف چلا جائے، کوئی نہر کی طرف چلا جائے، کوئی دور دراز چلا جائے۔ سامنے سے معاذ بن جبل آ گئے، کہہ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا طاعون پھیل گیا ہے اور ہمیں عمر بن العاص کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فیصلہ کر، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ خوش ہو گئے تھے۔ اس عمر بن العاص کا آرڈیننس ہے کہ طاعون آ جائے، دریاؤں کا رخ کرو، ندیوں کا، جبلوں کا، دور دور چلے جاؤ۔ معاذ بن جبل آ گئے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جی ہمارے حاکم نے، ہمارے گورنر نے آرڈر کیا، ہم جا رہے ہیں دور دور پھیلنے کے، کہا رک جاؤ۔ عمر بن العاص آپ نے یہ آرڈر جاری کیا، آپ کے پاس اس آرڈر کی کیا دلیل ہے؟ کہا آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے کوئی شخص باہر نہ نکلے۔ یہ ایک مسئلہ عقیدے کا بھی ہے، اور نہ کوئی شخص باہر سے اس علاقے میں آئے۔ یہ جو کرونا جب وبا پھیلی تھی تو ہمارے موقف کے اوپر لوگ تنقید کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طاعون جس علاقے میں پھیل جائے وہاں سے نہ نکلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ وہاں رہ کے بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی ہوگی تو زندہ رہے گا، اور باہر والے اس لیے نہ آئے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم طاعون زدہ علاقے میں آئے تو ہمیں بیماری لگ گئی۔ اللہ کی طرف سے بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، اسی علاقے میں طاعون زدہ کے اندر پھیلے ہوئی جگہ کے اندر سے بھی لوگ زندہ رہیں گے، اور اس لیے باہر نہ جائیں کہ وہ زندہ رہیں گے، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ ہاں باہر میں کمزور عقیدے کے لوگ بھی اندر نہ آئیں کہ وہ کہیں اس مغالطے کا شکار نہ ہو جائیں کہ طاعون پھیلا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں بیماری۔ مفہوم یہ ہے بات کا کہ کیا عمر بن العاص نے ضد کی؟ اللہ کی قسم صحابہ کا یہ عقیدہ، یہ نقطہ نظر نہیں تھا کہ رسول اللہ کی بات کے بعد اپنی ضد اور ہٹ گرمی پہ آ جاؤ۔ اس کے متعدد واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، 2 واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث رسول کو، مقام رسول کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عنایت فرمائے۔ اور حقیقت بات یہی ہے، صحابہ کو یہ مقام بلند اگر ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ملا۔ کس قسم کی محبت کی ہے، کس قسم کی اتباع کی ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ رسول اللہ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اچانک مڑ کے دیکھا عبداللہ ابن عمر رکے ہوئے، آپ نہیں چلتے۔ کہا اللہ کے رسول یہ کھائی سی آئی تھی، یہ گھاٹی سی آئی تھی، یہ نالی سی آئی تھی، آپ نے اس کو کراس کیا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظر
اس وقت آپ کے پاؤں مبارک پہ نہیں تھی. دیکھنا یاد نہیں رہا کہ آپ نے اس نالی کو عبور کرتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا تھا. بتائیے. رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں, گفتگو فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. سامنے والے کو کہہ رہے ہیں مقرر کئی مرتبہ ڈسٹرب ہوتا ہے, بیٹھ گئے. باہر ایک صحابی کھڑے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کی بات سنی, وہیں پہ بیٹھ گئے. رسول اللہ نے بلایا, آپ کو تو نہیں تھا, کہا بیٹھ جاؤ. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول, آپ کی آواز, آپ کی بات, آپ کا حکم, بیٹھ جاؤ. کان سے ٹکرایا, میں عبداللہ کھڑا رہتا تو ایمان ختم ہو جاتا. آپ اور میں ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیں. ہمیں رسول اللہ کی کتنی باتیں, کتنے فرامین کانوں سے ٹکراتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بات رسول اللہ کی ہے, میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا, انا للہ و انا الیہ. میں اپنے امام کی بات کو ذرا چیک کر لوں گا, اپنے فقیہ کی بات کو, اپنے مفتی کی بات کو, اپنے محدث کی بات کو ذرا چیک کر لوں. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. طرز عمل یہی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کھڑے, نماز کے اندر جوتی کو اتار دیا. پیچھے سارے صحابہ نے جوتوں کو اتار دیا. برے صغیر میں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے جوتوں کے ساتھ نماز. اہل حدیثوں کو, بابیوں کو یہ تانا دیا ہے, اور دیکھو جی بابیوں جنازے کی جوتیاں جنازہ پڑھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور جوتی پہنی ہوئی ہے, اور دوران نماز جوتی کو اتار دیا. پیچھے سارے کے سارے صحابہ نے جوتی کو اتار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیرا اور کہا آپ احباب نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ تو جواب وہی ہے, اے اللہ کے رسول, آپ اگر دوران نماز جوتی کو اتار دیں, ہم پہنی رکھیں, تو ہمارا تو ایمان ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی, اور یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری جوتی کے نیچے کچھ ایسی ویسی چیز لگی تھی, دوران نماز جبریل امین آئے تھے, انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کی جوتی کے نیچے یہ چیز لگی ہے, اس لیے میں نے اتار دیا کیونکہ وہ میری جوتی کے نیچے لگی تھی, آپ لوگوں کی جوتی کے نیچے نہیں تھی لگی. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے. اہل حدیثوں کے اوپر, دیوبندیوں کے اوپر بھی اس بارے میں طنز کیا جاتا ہے. اب آپ بھی جناب رسول اللہ نو نبیان دے غیب دے علم دے قائل نہیں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز اطلاع ہوئی, اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نہیں بتایا تو رسول اللہ کو نہیں علم. جب بتا دیا تو چاہے قیامت تک کا حوال بتا دے. اگر اللہ بتانے پہ آئے تو رسول اللہ یہ کہے کہ کل فلاں کافر اس جگہ پہ مرا پڑا, گرا پڑا ہوگا, اور اگر نہ بتانا چاہے تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہو یا جوتی کے نیچے کوئی چیز لگی ہو, نہ بتانا چاہے نہ بتائے. اور یاد رکھیے اللہ کی قسم, جو شخص آپ کو گستاخ کہتا ہے حقیقت میں وہ نبیوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والا ہے. کیسے؟ آپ بتائیے, اگر نبیوں کو سارا ہی غیب کا علم موجود ہے, سارا ہی ان کے پاس ہے, سارا ہی علم ہے, تو ابراہیم نے جس وقت اسماعیل کی گردن پہ چھری کو چلایا, اگر علم تھا چھری چلنی نہیں اور اسماعیل نے کٹنا ہی نہیں, اور اس کی جگہ قربانی کا بکرا یا جانور آ جانا یا دمبا آ جانا ہے, بتائیے یہ قربانی ہے؟ اللہ کہہ رہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ابراہیم نے ایسی قربانی دی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری, انہوں نے تو سارا ہی پتا سی, اللہ معاف کرے. پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ پہلے ہی پتا تھا تو قربانی کس چیز کی؟ پہلے ہی پتا تھا کہ آگ نے جلانا نہیں ہے تو قربانی کس چیز کی؟ اللہ کے بندوں کی عقل کی بات کرو, کوئی فہم کی بات کرو. ہاں ایک دوسرے کو گستاخ کہہ کے ایک دوسرے کے خلاف فرقہ واریت, فتنہ بازی, شر پسندی. ہاں دلیل کی روشنی میں مجھے آپ سے اختلاف ہے, آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں رکھ رہا ہوں, آپ اپنے دلائل کی روشنی میں جو اختلاف ہے ہمارے سامنے رکھیے. لیکن اگر آپ گستاخیوں کے فتوے, ہڑبوں, جلاؤ, گراؤ, مار دو, اس طرح کی سیاست کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم مشترکات امت کے اندر, دفاع صحابہ کے اندر, ختم نبوت کے کاس کے اندر, حرمت رسول کے مسئلے کے اوپر, فلسطین کے کاس کے اوپر, علماء کے دفاع کے لیے, مساجد اور مدارس کے دفاع کے لیے, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, اہل سنت کے تمام مسالک کے مابین مشترکات کے اتحاد کے قائل ہیں.
لیکن ایک دوسرے کے خلاف جتھے بندی کے، گروہ بندی کے، ایک دوسرے کی مسجدوں کے اوپر قبضے کرنے کے اور ایک دوسروں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانے کے قائل نہیں۔ آپ کو بھی آج میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضروں کے اندر، اٹک کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اپنے نیٹ ورک کو بنا لی ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس 2 سال کے اندر ملک بھر کے اندر سینکڑوں اجتماعات کر کے ان پچھلے 11 دنوں میں 22 بڑے جلسے کر کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جمعیت اہل حدیث ابھرتا ہوا چراغ ہے، ابھرتا ہوا سورج ہے، جلتا ہوا چراغ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فضل و رحمت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوں، اگر دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، اگر مساجد اور مدارس اور علماء کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ تفریق کیوں ہے؟ چاہے مرکزی مسلم لیگ کا ہو، چاہے مرکزی جمعیت کا ہو، چاہے جس مرضی جماعت کا ہو، مسئلہ اگر کسی اہل حدیث عالم کا، اہل حدیث مسجد کا، دیوبندی مسجد کا، دیوبندی مدرسے کا، تو پھر یہ جماعتی اختلافات بھی نہیں ہونے چاہیے، پھر مشترکات کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے، لیکن یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ تو نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی کیسے اترے گی؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، کیسے اترے گی؟ شان صحابہ، ویسے اترے گی علامہ احسان الہی ظہیر، جیسے علامہ احسان الہی ظہیر نے دفاع صحابہ کے کاز کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور عبد المجید ندیم جنت البقیع میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احسان الہی ظہیر کو میں نے ایک جنت البقیع کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنے کانوں کو اس کے قریب کیا تو اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ جن صحابہ کی عظمت کا پوری زندگی دفاع کیا، جس ماں عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑی ہے، اگر انہی صحابہ میں تو جگہ لے دے تو تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی۔ کہا جب دھماکہ ہوا تو لوگ مجھے کہنے لگے بڑا شدید بم دھماکہ، علامہ احسان الہی ظہیر فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو میں کہنے لگا اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اخبار میں جس دن خبر آئی کہ ان کو علاج کے لیے سعودی عرب بھیجا گیا تو میں نے کہا اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور کہا پھر میں اس مقام پہ پہنچا ان کی شہادت کے بعد جہاں احسان الہی ظہیر بیٹھا ہوا تھا، دعا کر رہا تھا، اس مقام پہ پہنچا تو مجھے ایک عربی نے بتایا یہاں پہ احسان الہی ظہیر کی قبر موجود ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لٹانا پڑے گا، ہمیں بزدلی کی، بغیرتی کی، بے حمیتی کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا۔ حقوق ہمیشہ مانگنے سے نہیں ملتے، کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ اہل حدیث اپنے حقوق کو آپ کے جبروں سے چھیننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کو بحال کیا جا چکا ہے۔ آپ اس جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آپ نے 18 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر کل کے ان کمزور سمجھے جانے والے اہل حدیثوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اسی احسان الہی ظہیر کے بیٹے کا ساتھ دینا مینار پاکستان میں آئیں گے 18 اپریل کو۔ شام قدم بڑھاؤ، علامہ شام قدم بڑھاؤ۔ آپ تمام احباب نے ضلع اٹک کے اندر، حضروں کے اندر، اس کی تمام تحصیلوں کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نیٹ ورک کو قائم کرنا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی کی ٹانگیں کھینچے، اپنے کام کو جیسے سلاب میں اپنے سامنے رکھا، جیسے مسجدوں کی بحالی میں اپنے سامنے رکھا، جیسے مساجد کی بحالی میں، جیسے علماء کے مقدموں کے والے سے اپنے سامنے رکھا۔ ہم امن کے قائل ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم بلٹ کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں، ہم بیلٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور جیتے گی، لیکن ہم آپ کے سامنے یہ دعویٰ پیش ضرور کرتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث کا ایک نیٹ ورک اور ایک نظم اب پورے ملک میں 6000 سے زائد مساجد کے اندر پنپ چکا ہے۔ جس کینڈیڈیٹ کی، جس امیدوار کی جمعیت اہل حدیث حمایت کرے گی، اسی امیدوار کا پلڑا باری ہوگا، اور یہ آپ نے اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے ثابت کرنا ہے تاکہ اہل حدیثوں کو ان کے حقوق ان حکومتی وزیروں سے، ان مشیروں سے، ان ایم این ایز سے بھی اگر ہم نے حق لینا ہے تو اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کر کے، اپنے گروہ کو مضبوط کر کے
बुलेट के जरिए नहीं बल्कि बैलेट के जरिए इनके सामने प्रेशर ग्रुप के तौर पे पेश करना है, ताकि हमारे हकूक के ऊपर कोई डाका ना डाल सके। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।